سنا چاہتا ہوں ان سیدزادوں سے جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے ہیں، مجھے بتا تو سکی جب علم غیب پہ فتوے لگ رہے تھے تب تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جب نبی کو بے غیب کہا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب نبی کے نسل اور اصل کو گالی دی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ حضور اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے تب تم کہاں تھے؟ تو جو اصلی نسلی سید ہے وہ کہتے ہیں بیٹے جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ماننا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر حملے ہو رہے تھے تب بچانے کے لیے بریلی کا ہے مدرسہ آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اس بیان کو مکمل سنیے گا۔ اگر آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے، اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے بیان بہت ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ تمامی حضرات اس بیان کو سنیں۔ مفتی حماد رضا صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بیان کو مکمل سنیے گا۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں مفتی حماد رضا صاحب سے۔ سنا چاہتا ہوں ان سیدزادوں سے جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے ہیں، مجھے بتا تو سکی جب علم غیب پہ فتوے لگ رہے تھے تب تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جب نبی کو بے غیب کہا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب نبی کے نسل اور اصل کو گالی دی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ حضور اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے تب تم کہاں تھے؟ تو جو اصلی نسلی سید ہے وہ کہتے ہیں بیٹے جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ماننا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر حملے ہو رہے تھے تب بچانے کے لیے بریلی کا ہے مدرسہ آیا تھا۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بتائیے دوستو اس وہ بیان کیسا کو مکمل سید ہے سنیے گا۔ جو نبی کے نوکر سے پیار نہ کرے؟ جی اتنا بڑا مجمع ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج نہیں آج کے بعد بھی لوگ سنیں گے، جی لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک لائن ایسی دکھا دو جو اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کے لیے لکھی ہو، اور لکھی بھی تو کیسی لکھی؟ کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اگر لائن بھی لکھی تو اپنا تعارف کیسے کرایا؟ کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری انتظار صاحب قبلہ، قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے بتائیے پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، جی بولو کس کے لیے لکھا؟ بے شک اگر آپ جانتے ہیں تو بولیں کس کے لیے؟ حضور کے لیے، زور سے کس کے لیے؟ ابھی سب نہیں بولے، میں سب سے بھیک بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میری گزارش ان سے ہے جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کس کے لیے؟ اتنی زور سے بولو جو کم سے کم منافقوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ جی کس کے لیے؟ اگر سب کچھ حضور کے لیے کیا گئے، قسم خدا کی، پھر سیدوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب اعلیٰ حضرت کی حمایت کریں۔ بے شک بولو بنتی ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری بنتی ہے، اور بلا وجہ نہیں کہتے ہم، قسم خدا کی ہمارا اپنا ماننا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہیں یہ سیدوں نے بتایا ہے، اور سید کیا ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ نہ کل اعلیٰ حضرت اصلی نسلی سیدوں سے جدا تھے، نہ آج اصلی نسلی سید اعلیٰ حضرت سے جدا ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہاں، میں بڑی بات نہیں کہتا، پوچھو نا اعلیٰ حضرت کون ہے تو ان سے کیا پوچھنا ہے جن کو پہچاننے کے لیے شجروں کی ضرورت پڑے، ان سے پوچھنا شجرے جن سے پہچانے جاتے ہیں۔ چلما رہرا کی زمین پہ
ان سے پوچھ کون ہے اعلیٰ حضرت. آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا, بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امان سلامت رہے. ہے واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت اچھا. سید صاحب قبلہ تشریف لائے, میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں, جی بے شک. میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں. علاقے والوں, میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا, میری ملاقاتیں آپ سے کم ہوتی ہیں, لیکن سنیے, میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں, سب کے بھلے کے لیے بول رہا ہوں. بے شک اگر فلاح چاہتے ہو نا تو ایسے سید کا دامن تھام لو. بے شک. سبحان بریلی سے آواز آتی ہے سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہے واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھا, کیا بات ہے. جو اپنوں وفاداروں کو نہ پہچانے تو کم سے کم ہمیں سوچنا پڑے گا. جو حضور کے وفادار کو نہیں پہچانتا وہ غریب مرید کو پہچان لے گا؟ بالکل نہیں. برا نہ مانیے, میں پیروں کا مخالف نہیں, اللہ کا شکر ہے, میرا پیر چکبندی والا پیر نہیں ہے, میرے پیر کو دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. فخر ہے, میں نے اس کا دامن تھاما ہے جس کا نام آئے تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں. اس کا دامن تھاما ہے. اور سنیے, جھگڑا تو بات اعلیٰ حضرت تک نہیں, اب بات غوث پاک تک ہونے لگی ہے جی. کہ میرے ابا غوث اعظم سے افضل تھے, میرے دادا غوث اعظم سے افضل تھے. میں نے کہا چل مان لیا, لیکن ایک بات بتا, سیدھی بات بتا, جب غوث پاک یہ کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو دو باتیں مان, یا تو اپنے باپ کو ولی مت مان, ولی مانتا ہے تو پھر ان کا قدم بھی مان. دو ہی باتیں تو ہوں گی, بہت ہی شاندار. یا تو ولی مان یا پھر قدم ہی مت مان. قدم نہیں مانے گا تو ولی نہیں, ولی مانتا تو قدم بھی مان. یہ جھگڑے رہ گئے تھے امت کو کرنے کے لیے. بتائیے, آج امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا تھا, ہم نے دیواریں کھڑی کر دی. جی. معذرت کے ساتھ, حضرت نے کوئی چبا قبا نہیں پہنا تو شاید کسی کی نظر میں وہ پتہ نہیں کیسے سید ہے, ان کے سر پہ تو وہ تاج نہیں ہے, وہ والا جبہ نہیں ہے. او یار, کبھی پھول بتایا نہیں کرتے ہیں کہ ہم پھول ہیں, بلکہ سچ تو یہ ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں, چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد مراد آبادی, نعرہ تکبیر. کیا بہت الدین صاحب, لاجواب. اللہ آپ کو پینٹ کن بلڈنگوں پہ کیا جاتا جو پرانی ہو گئی جی. یا چٹک گئی ہیں, انہی پہ تو بے شک. پینٹ کیا جاتا ہے. جو نئی بلڈنگ ہو پینٹ ہوگا وہ تو پہلے سے ہی نہیں ہے. بھائی کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ حضرت مرسیڈیز سے نہیں اترے نا تو جی حماد افضل ہے. اللہ کی قسم, میرے جیسے کروڑوں حماد ایسے شہزادوں کے قدموں پہ قربان ہو جائے. اللہ کی قسم, ان کی نسبت یہاں بھی کامیاب ہے, وہاں بھی کامیاب ہے. بالکل صحیح فرمایا. سارے جہان میں آج امت لڑ رہی ہے. آج ضرورت ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے. کہتے بریلوی لڑاتے نہیں, سچ یہ ہے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. یہ بات یہاں تک پہنچی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لڑا دیا, ہم نے لڑا دیا. خدا کے واسطے امت کو حضور کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کرو. بے شک. اگر تجوریاں بھرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی تو اعلیٰ حضرت سے بڑی تجوری آج کسی کی نہ ہوتی, بالکل کسی کی نہیں ہوتی. آج پیر آتے ہیں نا, پیر اللہ معاف کرے, پیر آتے ہیں حضور تو کہتے بھئی اعلان کر دینا ہمارے, توپ ہو تم, طوفان ہو تم, جو کھڑکیاں بند کی جائیں گی, ہم آ رہے ہیں. یہ ہم کیا ہے؟ اللہ والے آتے ہیں نا تو چپ ہوتے ہیں اللہ والے, اور رب کے نقیب آواز دیتے ہیں, لوگوں نکلو اللہ کا ولی آ رہا ہے. بے شک. سبحان واہ اللہ. واہ عمدہ واہ. مفتی صاحب. ہمارے ہم ہمارے کیا مطلب کہ 500 لوگ گاڑی کے پیچھے ہوں, 500 آگے ہوں, پتہ چلے فلاں پیر آیا ہے. فلاں پیر آیا ہے. یہ کون سا طریقہ بھائی؟ جی. فلاں پیر آیا, کام یہ نہیں ہے.
کام وہ ہیں جو بریلی سے آواز آتی کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہاں اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس میں ان علماء کے قدموں کی خاک ہوں، لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم آج سینے سے لگا لیں گے، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، بریلی والے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اور اتنا کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میں خود چل کے تمہیں سینے سے لگانے آؤں گا۔ مگر یاد رکھیے اگر اعلیٰ حضرت کے خلاف بھونکے تو شجر بعد میں پوچھیں گے کھال پہلے اتار لے، بالکل بالکل حق ہے، یاد رکھیے، بالکل صحیح، ہاں بالکل شجر بعد میں پوچھے جائیں گے کھال پہلے اتاری جائے گی۔ اپنا اصول ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا، سبحان اور اللہ۔ سنو آخری کیل بھی ٹھوکتا ہی چلا جاؤ۔ جی اب اللہ جانے زندگی کس کی وفا کرے کس کی نہ کرے، کب ملاقات ہو کرنا، لیکن اس بات کو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں، ممبر سے لے کے نیچے تک، اور ممبر والوں سے بھی گزارش ہے ایسے لوگ جو منافق ٹائپ کے ہیں، جو ادھر آئے تو ادھر والے، ادھر گئے تو ادھر والے، ایسے لوگوں سے ہٹ جاؤ۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو چائے میں بک جاتے ہیں، سگریٹ میں بک جاتے ہیں، ادھر بیٹھے تو حضور بس آپ ہی آپ، ادھر گئے تو حضور بس آپ ہی آپ، تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ہاں جی صرف ایک ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا۔ میں بتانے لگا ہوں ہم اعلیٰ حضرت کو بلا وجہ نہیں مانتے۔ پاکستان میں ایک بزرگ گزرے، نام ہے پیر جماعت علی شاہ۔ کیا نام ہے؟ پیر جماعت علی شاہ۔ اور ایسے پیر نہیں تھے جو بیٹھے بیٹھے حرم کا کتا مارتے، سنا ہے نا وہ پیر صاحب کے معاملے میں، بڑی پرانی کہاوت ہے، اپنے بڑوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے مرید کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ حرم میں کتا جا رہا تھا، کہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے بھائی، انڈیا میں بیٹھ کے حرم کا کتا دیکھ لیا، بیوی سے کہنے لگا جو بنانا بنا لے، بڑا پیر آیا آج۔ کہا کیا ہوا؟ میرا پیر یہاں بیٹھے بیٹھے نا حرم دیکھ لیتا ہے۔ بیوی کو بھی غصہ تھا، نماز تو ایک ٹائم کی نہیں پڑھی اس نے، وہ کتا مار رہا ہے یہاں سے بیٹھے بیٹھے۔ تو عورتیں اگر سننی ہو نا تو بزرگ فرماتے ہیں عقیدہ نا 60 سال بڑھیا جیسا ہونا چاہیے، جی 60 سال کی بڑھیا کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے نا ویسا سنی کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یعنی جی میں نہیں مانتا جی وہ سید زادے وہ اعلیٰ حضرت زادے، جی میں نہیں وہ میں ان کو بھی اچھا مانتا ہوں، ان کو بھی نہیں بھائی، سید زادہ بھی ہے نا، پوچھ اعلیٰ حضرت نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر وہ کہے اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں نا تو قدم چوم لے، قدم چوم لے، اس لیے کہ سنیت کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، بے شک، ہائے ہائے واہ واہ عقیدے کے محافظ کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ہائے ہائے واہ، اس پہ گفتگو کروں گا تو بڑا وقت چاہیے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، صرف رشتہ بتانا چاہتا ہوں بریلی سے ہمارا کیا ہے اور کیوں ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ بڑے بزرگ، تو وہ پیر صاحب کہنے لگے کتا مارا حرم کا، عورت نے کیا کرا معلوم ہے؟ انڈے بنا لیے اور نیچے انڈے رکھ کے اوپر چاول، پیر صاحب کے پاس کھانا بھیج دیا، پیر صاحب دے بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑے جا رہے ہیں۔ مرید کہتا حضور شروع فرمائے، کہنے لگے سبزی تو لے آئیے۔ وہ سیدھا آدمی اندر گیا، بیوی سے کہنے لگا جاہل تو نے پیر صاحب کے لیے سبزی نہیں بھیجی؟ اس نے کہا کون کہہ رہا کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں؟ اس نے سبزی نہیں لی، جھاڑو اٹھائی اور 2-3 دبا کے دی، کہنے لگی حرم کا کتا تو دکھائی دے گیا، تجھے پیالے کے یہ چاول کے نیچے کا انڈا دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ ایسے پیر نہیں تھے، اور وہ ایسے بھی نہیں تھے جن کی جیبوں پہ نظر ہو، وہ ایسے تھے جن کی نظریں دلوں پہ ہوا کرتی ہیں۔ بے شک، ہائے ہائے واہ واہ، بہت خوب، آج پیر صاحب آتے ہیں حضور، بس معذرت کے ساتھ آج پیر صاحب آتے ہیں نا تو سب سے پہلا سوال ہوتا مرید سے زمین کتنی ہے؟ 70-80 پی گئے آپ کی دعاؤں سے۔ کتنی؟ 70-80 بھی۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، گاڑی کون سی ہے؟ کہ بس ابھی اوڈی لائے تھے۔ اوڈی لائن، جی بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، اور لوگ تعویذ ہم سے بغیر مانگے لے لو، پھر بنا مانگے تعویذ چل رہے ہیں۔ اور جاؤ، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آزما لینا۔ مجھے ان پیروں سے نفرت ہے جو امت میں بھی نا فرق کرتے ہیں۔ اور کوئی غریب چلا جائے نا حضور فلاں ملنے آیا، بیٹھاؤ باہر، کے دور میں جو دنیا میں 3 گھنٹے بیٹھا ملنے کا نمبر ہی نہیں آ رہا۔ بیان ہے، سنیے غور سے۔ اگر کوئی اچھے کلف لگے کپڑے پہن کے آ گیا نا تو کیمرے لگے دیکھ رہے ہیں، بھائی اندر لاؤ، جی اور ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ کھائیے نا، یہ کھائیے نا۔ اس لیے پیر بنا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نواز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بے شک. یہ فرق ہم نے کر دی. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی بڑے پائے کے بزرگ، اتنے پائے کے بزرگ نا کہ آپ کی مریدہ کھیر بنا رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ کیا بنا رہی تھی؟ کھیر بنا رہی تھی. تو وہ ہانڈی گھوٹے سے گھوٹ رہی تھی کھیر کو. جی. دھوکے سے تیزی سے لگ گیا تلے میں. تو جب آواز پیدا ہوئی نا، اللہ نے عورتوں کو یہ ملکہ دیا ہے کہ ایسے برتن بجے تو پہچان لیتی تھی کہ چٹک گیا. جی. جیسی اس کو احساس ہوا نا ٹوٹا، اس نے کہا یا پیر کرم. واہ واہ. بھائی وہ بولے جنہیں پیر سے سچی عقیدت ہے. جب آواز آئی نا ٹوٹنے کی، خاتون کے منہ سے نکلا یا پیر کرم. پیر کھیر بن گئی، عورت نے نکالی، تب اس کا تلا ٹوٹ کے گرا. عورت دیکھ کے شوہر سے کہنے لگی چلو جی آج پیر کے کرم نے بچا لیا ہے، کیوں نہ پیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کھیر لی، پہنچ گئی. پیر جماعت علی شاہ بیٹھے تھے، جا کے کھیر پیش کی، حضور تناول فرما لیں. پیر جماعت علی شاہ نے بائیں ہاتھ پہ کپڑا ڈال رکھا تھا، دانے ہاتھ سے کھانا تناول فرما رہے ہیں. مریدہ کہنے لگی حضور بتاؤ تو صحیح، آپ یہ کیوں نہیں، آپ نے ہاتھ پہ کپڑا کیوں ڈال رکھا ہے؟ فرمانے لگے بس یوں ہی ہاتھ پہ تھوڑا سا زخم آ گیا ہے. اللہ اکبر. مریدہ نے کہا حضور دکھاؤ تو صحیح کیسا زخم ہے. جب دیکھا تو ہتھیلی پہ جلنے کا نشان تھا. مریدہ کہنے لگی حضور کیا معاملہ ہوا، ہاتھ کیسے جل گیا؟ مسکرا کے کہنے لگے پگلی بھول گئی جب تیری ہانڈی ٹوٹی تھی تو نے کہا تھا یا پیر کرم، میں نے ہاتھ بڑا کر کے تیری ہانڈی کے نیچے ہاتھ لگا دیا تھا. کہا جب تک تیری گھیر گھٹتی رہی میں نے ہاتھ لگا کے رکھا تھا. چیخ نکلی مریدہ کی، کہنے لگی حضور بیٹھے بیٹھے یہاں سے گھیر بچائی ہے. مسکرا کے کہنے لگے پگلی یہ تو دنیا ہے، قیامت آنے دے آواز دے دینا. ہاتھ پکڑ کے پل صراط کے پار کر کے دکھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد مراد آبادی. نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نواز نواز. بہت ہی عمدہ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی. یہ پیر جماعت علی شاہ ہے. جی. اب شان تو سمجھ میں آ گئی نا کون ہے جماعت علی شاہ؟ جی. یہ جماعت علی شاہ ہے. مریدہ آواز دیتے ہاتھ بڑھا کے لگا دیتے ہیں. بتا اگر امتی مدد کر سکتا ہے تو مدینے والا نبی مدد نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ پیر جماعت علی شاہ. سمجھ گئے نا کون ہے یہ؟ شان سمجھ میں آ گئی نا ان کی؟ ہاتھ آواز دے مریدہ تو میلوں کے فاصلے سے ہاتھ دو لگا کر کے ہانڈی بچا لیتے ہیں. یہ پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بریلی کے احمد رضا کی بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، لیکن کہتے میرے دل میں عزت اور بھی بڑھ گئی. کہا کب سے حضور؟ کہنے لگے ایک دن میں سویا، میرے خواب میں بغداد والا پیر آ جاتا ہے. غوث پاک میرے خواب میں تشریف لائے. میں نے کہا میرے پیر و مرشد، میرے سرکار غوث پاک کرم فرمایا میرے گھر آئے ہو، کبھی جی چاہے آپ سے ملنے کا، آپ سے ملاقات کرنے کا، تو کیسے ملاقات ہوگی؟ تو پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جماعت علی شاہ اگر ہم سے ملنا دل کیا کرے تو اگر چاہے ہمارا فیض لے تو بریلی چلا جایا کر، اس زمین پہ ہمارا نائب رہتا ہے. دنیا کے مدرسہ کہتی ہے اور اسی کو اعلیٰ حضرت خواہ کہا جا. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، لاجواب، بہت ہی عمدہ. شان اعلیٰ حضرت زندہ باد. ہم سب کے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق. اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ غوث کا نہیں. بالکل کان کھول کے سنیں، بات ہے. بالکل جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ غوث کا نہیں، وہ خواجہ غریب نواز اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہ تو نے بنایا نہ میں نے بنایا ہے. جی. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بغداد والے پیر نے بنایا ہے. بے شک. واہ 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 سبحان. بغداد والے پیر نے بنایا ہے. جی. جلو مرو پھٹو فرق نہیں پڑتا. میرا رضا کل بھی اعلیٰ حضرت تھا، بے شک. آج بھی اعلیٰ حضرت ہے، کل بھی اعلیٰ حضرت رکھے گا. بے تو شک. قسم خدا کی ہمارے دلوں سے اعلیٰ حضرت کو نکالا نہیں جا سکتا. بالکل نہیں. اس لیے دلوں میں ہمارا مسلک اعلیٰ ماننا حضرت ہے. بے شک. کیسے کرنا ہے حضور سے یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا. بے شک. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں عشق تیرے صدقے
عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے بے شک جو آگ بجھا دے گی وہ آگ ماشاءاللہ لگ رہا ہے نا آج ممبر والے نہیں یہ نیچے والے بھی نعت پڑھتے ٹھیک بے شک اور یہی پہچان ہے. کیسے پہچانو گے رضویوں کو؟ جبے سے، قبے سے، تقریروں سے. اور یہ دیکھ پینٹ والے بھی اعلیٰ حضرت کا کلام جانتے جی بے شک اور ہوش میں بولنا کہیں ایسا نہ ہو کوئی پینٹ والا ہی منہ پہ تماچا رکھ دے. اس لیے کہ باپ کی مخالفت ہم برداشت کر سکتے ہیں، بریلی کے احمد رضا کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے. بہت خوب یہ کہنے لگا جی بڑے اعلیٰ حضرت کرتے ہو تم. میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگا یا نبی کیا کرو. وہ دیکھو نا اعلیٰ حضرت کیسے اعلیٰ حضرت بنے. میں نے کہا جنید بغدادی یاد نہیں رہے؟ دریا پار کرنا تھا، آپ نے فرمایا کیا ہے یا جنید یا جنید. جنید یا جنید. اس نے کہا لو جی دل کی باتیں تو دیکھو کا پاری کرنا تو تھوڑا سا بیٹھ گیا. وہ بیٹھ گیا کہنے لگا یا جنید پانی کندھے پہ لے کے چلنے لگا. اس نے کہا لو جی میں جنید کیوں کروں؟ میں وہ کروں نا جو جنید کر رہا ہے. جی میں بھی یا اللہ کروں گا. یا اللہ کیا گوتے کھانے لگا. پھر کہنے لگا یا جنید پھر اوپر آ گیا. پار ہو کے بولا راز نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا رب تک پہنچنے کے لیے جنید تک پہنچنا ضروری ہے. بے شک ہم سے نہ پوچھ ہم رضا کیوں کرتے ہیں. حضور تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ حضرت تک پہنچنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بے شک سبحان اللہ. سمجھ میں بات آ گئی؟ حق ہے. معیار بنا لو. اب جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ بغداد والے کا نہیں ہے. بغداد والے کا بھی وہی ہے جو بریلی والے کا ہے. بے شک جو بریلی والے کا ہے نہیں اس کو بغداد والے کی اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے. یہ یاد رکھیے. پہچان ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت. اپنے بزرگوں کا مشاہدہ بتا رہا ہوں میں. ہم نے ان کی جوتیاں اٹھا کے ان جیسے بزرگوں سے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے. بڑے ہم نے نامور لوگوں کو مٹی میں ملتے دیکھا ہے. بالکل صحیح فرمایا. جن کے نام کے نعرے لگتے تھے نا جی جب اعلیٰ حضرت سے ٹکرائے تو آج وہاں لیٹیں جہاں جانوروں کا پیشاب جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ نتیجہ ہے. جی بالکل. انجام اچھا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت سے وفا کرو. بے شک. اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا دشمن ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، وہ بغداد والے کا بھی دشمن ہے. بالکل. اور بغداد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر. ان کے جو قہر اور غضب کا معاملہ ہے بریلی والا کہتا ہے الہامہ قہر ہے غوث و تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. ہاں 11ویں کرتے ہیں نا سارے لوگ. بولو پوچھو ان علماء سے. برا نہ مانیے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنی میلادیں نیازیں انڈیا میں ہوتی ہیں کسی ملک میں نہیں ہوتی. انڈیا اور پاکستان کے علاوہ بہت کسی ملک میں اتنی میلادیں نیازیں نہیں ہوتی ہیں. ان ملکوں میں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اس زمین پہ بریلی کے احمد رضا نے جنم لیا ہے. واہ سبحان اللہ. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت زندہ غور کرنا میری بات پہ. میں نے پہلے کہا تھا مجھے حضور کا نوکر سمجھ کے سننا. بے شک بالکل. اور یہ کرم ہے بریلی پہ مصطفیٰ کا. جو بریلوی ہوتا ہے کسی ولی کا گستاخ نہیں ہوتا. بالکل نہیں. میں پھر کہہ دیتا ہوں وارث دیوا بھی ہمارا ہے. بے شک صابر کلیر بھی ہمارا ہے. ہمارا ہے. ہاں شام مدار العالمین بھی ہمارے ہیں. بے شک. بریلی کے احمد رضا بھی ہمارے ہیں. مصطفیٰ رضا بھی ہمارے ہیں. بے شک. بہت خوب لاجواب. جو بریلوی ہوتا ہے الورلی سے پیار کرتا ہے لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو اعلیٰ حضرت سے جسے کھجلی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی جگہ جا کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بھائی مجھ سے اگر حضرت کو میری فکر سے اعتراض ہوگا تو ظاہر ہے پھر ادھر جا کے تو نہیں بیٹھیں گے نا. مجھ سے دور ہو جائیں جی لیکن انہی سے مسافے کیوں جو اعلیٰ حضرت کے نہیں ہیں. ہم پہچان گئے. سمجھ میں بات آ گئی. چور مسیرے بھائی ہے جی. لیکن حق نہ ڈھکا ہے نہ چھپا ہے نہ جھکا ہے. کل بھی حق تھا آج بھی حق کل بھی حق رہے گا. ہاں اسے نہ چھپایا جا سکتا نہ دبایا جا سکتا. اور بڑے عجیب لوگ ہیں یار. میں کہتے لو جی اعلیٰ حضرت نے اپنی بچوں پہ سلام پڑھ ڈالا سب پہ. عجیب مسئلہ. میری تو حضرت سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو. سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے.
ضرورت ہے، آج امت نہ بہک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، آج ہمیں اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا ہے جہاں سے مدینہ صاف نظر آتا ہے، بے شک سبحان اللہ، بہت ہمیں اس جگہ کھڑا ہونا ہے بالکل جہاں سے مدینہ صاف نظر آتا ہے۔ مدینہ کہاں سے صاف نظر آتا ہے؟ آواز آتی ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ نہیں بھائی وقت زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کیونکہ جو ذمہ دار اساتذہ ہیں، ائمہ ہیں، انہیں درسگاہ میں پڑھانا بھی رہتا ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہاں یہ تو کوئی یہ میں ذرا بات کر رہا ہوں تھوڑا سا، انشاءاللہ میں ایک ڈاکٹر ایک ہی وقت میں سارے آپریشن کرے گا نا تو کہیں کینچی بھول جائے گا اور کہیں پہ ٹانکے ہی لگانا بھول جائے گا، تو میں تھوڑا سا اپنی بات پوری کر لوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لوں، بس میری بات سمجھ رہے تھے؟ مجھے بلا دیا مولانا نے، میں کہاں بات کر رہا تھا؟ ہاں بات تو اعلیٰ حضرت پہ چل ہی رہی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دور میں ہمیں ایسا پلیٹ فارم چاہیے جو ہمیں حضور تک پہنچا دے، بے شک حضور تک پہنچا دے۔ ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے جس کا مطلب ہماری جیب سے ہو، ہماری بینک سے ہو، ہمارے نذرانے سے ہو، ہمارے فصلانے سے ہو، ہماری کھیتی سے ہو، ہمارے کاروبار سے ہو۔ ہمیں ایسا رہبر چاہیے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہو، بے شک صحیح فرمایا، بالکل ہمارے دل سے ہو، اور ایسی نظر رکھتا ہو کہ نگاہ ڈال دے تو دل بدل دے۔ بے شک سبحان اللہ، ہم سب جاتے ہیں حضور دعا کر دیں بزنس بدل جائے، حضور دعا کر دیں پرانی بلڈنگ ہے یہ بدل جائے، حضور دعا کریں کاروبار بڑھ جائے۔ کوئی پیر کے پاس یہ جا کے بھی کہتا حضور نظر ڈال دیں کہ گنبد خضرا نظر آنے لگ جائے۔ کسی نے کہا آج تک جا کے؟ نہیں جی، سب تعویذ کے چکر میں، اور تعویذ اللہ معاف کرے دڑا دڑ چلنے، میں منکر نہیں ہوں تعویذوں، لیکن جس حد تک گنجائش ہے اس حد تک تعویذ دیے جائیں۔ یہ اتنے موٹے تعویذ لٹکائے پڑے گلے، آئے ہاتھ رکھواتے ہیں حضرت سر پہ نا تو دکھتے ہیں تعویذ، یہ کیا کہ میرے پیر نے کیا، دوسرا کون سا کہ یہ ان کے ابا کا ہے، تیسرا کون سا کہ یہ فلاں مجابر نے، تین تعویذ لٹکائے پڑے۔ جی مجھے ایک بات بتائیے، اگر پیر یہ کہتے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو مرید نہیں مانے گا؟ بالکل مانیں گے، مانے گا نا، لیکن غلطی کرتے ہیں ہم خدا پرستی چھوڑ کے پیر پرستی کر رہے ہیں، بالکل غلط صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ جی پیر ایک بار کہہ دے کہ 40 جمعرات آنا تو 41 جاتا ہے، اللہ کے گھر سے 5 بار آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، لیکن کسی کے کان پہ اثر نہیں پڑتا، کوئی مطلب نہیں، وہ تو جی معمول ہے، وہ تو ہونی ہے جی، ہم جائیں تب بھی اذان ہوگی، نہ جائیں تب بھی ہوگی، نہیں۔ اگر پیر کے بلانے سے 41 بار جاتا ہے تو رب کے بلانے سے 5 بار چلا جایا کر، 5 بار چلا جایا کر، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اگر مسجدوں سے رشتے مضبوط ہو گئے نا تو یہ کلو بھر کے تعویذوں کی ضرورت نہیں رہ جائے بے شک سبحان اللہ، بہت خوب، بالکل نہیں رہ حق جائے بات گی۔ ہے۔ پوچھو نا آج کسی سے، بالکل پوچھو صحیح کیا حال ہے، فرمایا۔ کہتا پیر کا کرم ہے بس۔ ہاں ہاں، پیر کا کرم، کھیتی کیسی ہوئی؟ بس پیر کا کرم کا کرم ہے۔ ٹھیک۔ اللہ کا فرماتا کرم بھول بتا، چکے ہیں۔ زمین کا سینہ چیر کے کوپل میں نے نکالی، ہوائیں چلا کر کے پودوں کو جھولے میں نے جھلائے، بے شک روزانہ رات کو شبنم سے منہ میں نے دھلا، بے شک بتا چاندنی سے دل میں نے لگایا، دھوپ دے کر کے اس کو میں نے طاقت بخشی، ایک پودے پہ بال لگائی، ایک بال میں 70 دانے دیے، اور دانے کو اتنا محفوظ کیا کہ بارشیں آتی رہی دانا نہیں بھیگا، طوفان آتے رہے دانا نہیں ٹوٹا، ہوائیں چلتی رہی دانا نہیں ٹوٹا، کتنے لوگ آ کے گزر گئے، دانے پہ مٹی نہیں چڑھنے دی، اتنی بڑی حفاظت میں نے دی تھی، ایک بال سے 70 دانے میں نے دیے، ہواؤں سے جھولے میں نے جھلائے، شبنم سے منہ میں نے دھلے ہیں، سورج سے طاقت میں نے بخشی ہے، چاندنی سے دل میں نے لگایا ہے۔ جب تجھ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، تو نے کہہ دیا پیر کا کرم ہے، بتا میرا کرم کدھر گیا؟ جواب سے کہا کہ میرا کرم، کبھی یہ نہ کہا کرو پیر کا کرم ہے، جب کہنا ہو تو یہ کہا کرو دعائیں پیر کی ہیں، کرم خدا کا ہو رہا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، مفتی حماد مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب، بہت لاجواب، سمجھ گئے نا میری بات؟ جی بے شک،
بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ فرما رہے ہیں آپ۔ آگے بڑھیں، صحیح تقریر کی اللہ ضرورت سلامت ہے۔ رکھے۔ نوجوانوں میری بات پہ گانٹھ باندھ لینا، اس لیے کہ جب میں بولتا ہوں نا میں اس کی فکر نہیں کرتا ہوں نذرانہ مارے گا کوئی دے گا، سب رکھ لے تو، حق بولیے، بالکل سچ بول کے جاؤں حق گا۔ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہاں میری گزارش ہے، آخرت بہتر چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی سے قائم بے رہو، شک حق ہے۔ پابندی سے قائم رہو۔ بریلی والے مجھے حصہ نہیں بھیجتے ہیں، ہاں میں وہاں کا ایجنٹ نہیں ہوں، جی بس مجھے فخر ہے کہ میں بریلی کے اختر رضا کا نوکر ہوں، بے شک، ہے واہ واہ، مجھے اس بات پہ فخر ہے کیا بات، کہ میں بریلی والے مرشد کا نوکر ہوں۔ جی بات سچی کہہ کے جاؤں گا، سچی کہہ کے جاؤں گا۔ کل تک جن کے باپ دادا اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہے آج وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے ہیں؟ کیا بات ہے صاحب، ہمیں بھی بتائیے نا، تمہارے ابا کو تو اعلیٰ حضرت کا نام اچھا لگتا تھا، تمہیں اس نام سے چڑھ کیوں ہوئے؟ یہ پھر کیوں نتیجہ نہ نکالیں؟ جب تک دکان بند تھی تو اعلیٰ حضرت یاد آ رہے تھے، جب دکان تھوڑی بہت چلنے لگی تو اعلیٰ حضرت سے نفرت کر بیٹھے؟ جی یاد رکھیے یہ امت حیا والی بھی ہے، وفا والی بھی ہے۔ بے شک، اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب 100 سال کے بعد ہم نے سنا تو ہم بھی فخر سے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سلام، بے ہے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، رہیں گے پابندی سے قائم انشاءاللہ؟ زور سے بولو، اور زور سے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے نا چھچورے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا تو پیر بدل لو، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، غور سے کئی پیر سنیے۔ ایسے بھی ہیں جو مرید کی وجہ سے کوٹے جائیں گے، جی اور کئی مرید ایسے ہیں جو پیر کی وجہ سے۔ پیر کی وجہ سے کھوٹے جائیں گے۔ مفتی مظفر صاحب میں ایک پیر صاحب کو دیکھ رہا وہ سجدہ کر رہا تو کہہ رہے شاباش شاباش، ارے اللہ اکبر، میں سوچ رہا تھا دے دے تھپکی آج، اتنا لٹ چلے گا قبر میں، اوپر چادر چڑھ رہی ہوگی نیچے لٹھیاں چل رہی ہوگی۔ بالکل غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل تم حق بات ہے۔ سجدے کرا رہے ہو، سجدے کرا رہے ہو، تمہیں اپنے نسب پہ اتنا نہ سجدے کراؤ۔ اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو کیا ہوتا، بے شک، سبحان اللہ، ہے واہ واہ واہ، عمر نے مصطفیٰ کو کیا ہوتا، بے شک، بلال تو سجدے میں رہتے اور خبیب کی تو عبادت ہو جاتی، تم کیا؟ قسم خدا کی، خدا کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں، واہ، صرف اللہ تبارک کون و سمجھ تعالیٰ رکھا کو تم ہی نے قوم سجدہ کو؟ یہ امت ایسے ہی بالکل، نہیں سجدہ بنی صرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی کر اس سکتا امت کو ہم لٹنے نہیں دیں گے۔ ہے۔ بالکل میرے حضور نے کہا تھا جو مجھ سے پہلے نبیوں نے کام کیے گئے وہ میرے بعد امت کے علماء کر کے دکھائیں بے گے، شک، سبحان اللہ، حق ہے۔ ہاں تو یوں ہی لٹنے نہیں دیں گے۔ کتنا پیار ہے حضور کو امت سے، اللہ اکبر۔ نام سنا ہے نا تاریخ میں جی حضرت اویس قرنی کا نام، بے شک، ہے واہ واہ، واہ، کیا بات ہے۔ پیچھے والے لوگ تو ایسا منہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ کوئی غصے کی بات ہے بھائی، اگر غصہ ہو تو آنکھ نکال کے میری پھینک کے مار دو، اور بات سچی ہے نا، اور اس نام سے پیار ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ میں تعالیٰ، امت کا پیار بتانے لگا ہوں، امت کا پیار۔ ہاں اللہ سلامت رکھے، میں ان پیروں سے بڑا راضی رہتا ہوں جن کی اولاد پڑھتی ہے، جی حضرت کے صاحبزادے ہیں، ہاں حضرت علامہ مولانا مفتی سید ریحان صاحب قبلہ دامت اللہ العالی۔ اصل میں سنیت کو سب سے بڑا نقصان جو پہنچا ہے نا وہ اسی سے پہنچا کہ ہم اگر پیر بن گئے نا تو پھر ہم نے ہاتھ ہی چموائے، ہاتھ ہی چموائے ہم نے بس۔ جی امت کہاں جائے گی مسئلہ مطلب ہے، ہاتھ چمواؤ بیٹے بزنس تیار ہے۔ جی بزنس تیار ہے، جب جاہل پیر بنتے ہیں نا تو پھر عقیدے بھی جاتے ہیں اور عمل بھی جاتے ہیں۔ بے شک، اللہ سلامت رکھے، حضرت کی نسل میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اور یار یہ بھی چاہتے تو ہاتھ چومتے رہتے نا ان کے بعد، جی دو نسبتیں تھی، پیر بھی تھے سید بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ فوقیت دی تو حضور کی وراثت کو فوقیت دی۔ بے شک، حق ہے، کہنے لگے سید ہونا الگ بات ہے، حضور کے دین کا وارث ہونا الگ بات ہے۔ الگ بات ہے، سبحان سبحان اللہ، اللہ، بہت ہی ایک عمدہ۔ کلپ چل رہی ہے کیا نام ہے ان کا، مولانا غلام جیلانی ازہری کے خلاف، جی بڑا مسئلہ ہو گیا اب تو بھائی۔ او چینل والو تم سے بھی گزارش ہے، تم بھی ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو، کاٹ کاٹ کے ڈالتے، تھمنل کیسے بناتے ہیں، یہ دیکھو مفتی حماد نے
मोदी हुकूमत को ललकार दिया। अब जो उनके मेंबर बैठे वो उसी पहले टच करेंगे, ये क्या करें? तो ये तो वीडियो डाल के घर लेटे, बवाल में फंसा मौलवी। जो सच हो ना वो थंबनेल पे लिखा करो, बिल्कुल सही फरमाया, झूठ बोल के गुमराह ना किया करो। बिल्कुल नहीं। है कुछ नहीं, बोले कौन दहाड़े मार के रोई, एक भी नहीं रोया। तुम भी जरा ख्याल किया करो। जी बिल्कुल। हाँ, हेडिंग ऐसी डालते, हाँ जी, आंसू बिल्कुल मोमबत्ती सही के लगाते। वीडियो को चलाने के लिए लोग क्या से क्या लिख देते हैं। भाई मेहरबानी करो, तुम्हारा काम सच दिखाना है तो सच दिखाओ, पढ़ाने के लिए। जी बेशक। वरना बंद करो, टंडीले को लेके उठो। हाँ, इससे बड़ा नुकसान उम्मत को पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। काट काट के वीडियो डालते हैं, मतलब कुछ का कहीं निकाला जाता है। गुलाम जिलानी जरी साहब ने सिर्फ इतनी बात कह दी कि भाई आलिम बहरहाल आलिम है, जी जो सिर्फ सैयद हो उसकी इत्तिबा लाजिम नहीं है, इत्तिबा आलिम की लाजिम है। बेशक हक है। क्या गलत बेशक। कहा? सही फरमाया। इस बात को हर आदमी हजम करेगा। जी अगली बात उन्होंने कही कि जिनकी पूरी दुनिया इत्तिबा करती है, इमाम आजम, जी इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, कहते ये जो चारों इमाम हैं इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, लेकिन सारे सैयद इनकी इत्तिबा करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो इल्म में मैं दुआ करता हूं अल्लाह सलामत रखे जी। ऐसे सैयदों को जिन्होंने हाथ चुमवाने को जरूरी नहीं समझा, हुजूर का दीन पढ़ाने को जरूरी समझा। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब फरमा रहे थे। हम सबको चाहिए कि इन बातों पर अमल करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ और हम सब को हिदीन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और रोज़ाना उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए, नए नए बयानात को सुनने के लिए, नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।